زکات کا معاملہ ہو، یہ جو دین کے بنیادی ارکان ہیں اور سب سے بڑا رکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس عظیم الشان رکن کے تعلق سے بھی ہم دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہے، ہم اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک، کرنے والی ذات تنہا اللہ کی، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی آقا ہے، تمام عبادتیں اس کے لیے ہیں، سارے سجدے اس کے لیے، ساری نمازیں اس کے لیے، ساری زکات اس کے لیے، سارا حج اس کے لیے، سارے روزے اس کے لیے، ساری قربانیاں اس کے لیے۔ ہم عقیدے کے سچے بنیں گے اور اللہ نے ہمیں عقیدے کا سچا بنایا ہے اور ہم عقیدے کے سچے رہیں گے، ہم اعمال کے اچھے رہیں گے، ہم اعمال کے درست رہیں گے، ارکان دین کو قائم کرنے والے ہم بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ قائم کرنے اور قائم رکھنے کا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ میں یہ چیز شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین کے اور جو گوشے بنائے ہیں، تجارت دین کا گوشہ ہے، معاشرت دین کا ایک حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت دین کا ایک حصہ ہے، ایک اچھا گھرانہ قائم کرنا اور قائم رکھنا دین کا ایک حصہ ہے۔ دین کے تمام حصوں کو ہم قائم کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں سے منع فرمایا ہے، وہ تمام چیزیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہنا دین کا ایک حصہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اپنا جائزہ لیں، کہیں غیبت تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں چغلی تو نہیں کھائی جا رہی ہے، کہیں کسی پر بہتان تو نہیں لگایا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ناانصافی کا معاملہ کر رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وعدے کے خلاف ورزی کرتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پڑوسیوں کو ستاتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بچیاں ہیں اور گھر کی بڑی بوڑھیوں کو ہم ستانے والیاں ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گھر کے بڑے ہیں لیکن بچیوں کے ساتھ زبردستی اور جبر اور ظلم کرنے والیاں بن رہی ہوں۔ ایک ایک چیز کا جائزہ لیا جائے، ایک ایک چیز کو دیکھا جائے اور اسلامی تقاضا سمجھ کر جائزہ لیا جائے اور اسے دیکھا جائے، اور خدا نخواستہ کسی کے اندر کوئی کمی پائی جا رہی ہو اس کمی کو دور کرنے کی کوششیں کی جائیں۔ غیبت کرنے کو آسان سمجھ لیا گیا ہے، کسی کو ستانے کو آسان سمجھ لیا گیا ہے، اور کچھ احمق، کچھ بیوقوف ایسے بھی ہیں، مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں، عورتوں میں بھی اس طرح کے بیوقوف عورتیں پائی جاتی ہیں جو غیبت تو نہیں کرتی لیکن سامنے منہ پر کسی کو برا بھلا کہہ دیتی ہیں اور اسے اپنا کمال قرار دیتی ہیں کہ ہم تو پیٹھ پیچھے نہیں کہتے ہیں، ہم تو منہ پر کہنے والے ہیں، گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ پر کہنے سے بڑا ان کو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہو جائے گا اور ان کے درجات بڑے بلند کیے جائیں گے۔ غیبت جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، کھلم کھلا کسی کو گالی دینا اور منہ پر برا بھلا کہنا شاید اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح غیبت سے منع فرمایا ہے، اللہ رب العزت کا یہ بھی ارشاد ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، بہت بڑی بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہو اور جو عیب لگاتا ہو۔ تانا دینا منہ پر ہوتا ہے، عیب لگانا کبھی پیٹھ پیچھے بھی ہوتا ہے اور کبھی منہ پر بھی ہوتا ہے۔ منہ پر تانے دینے والا، منہ پر عیب لگانے والا، سامنے گالیاں دینے والا، کھلم کھلا بکواس کرنے والا اور کسی کو چوٹ پہنچانے والا، کسی کی برائی بیان کرنے والا اور اسے ذلیل کرنے والا، جس طرح غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، یہ شخص اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں شدید حرام ہیں۔ ہر چیز شریعت کے پیمانے میں ناپی جائے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان باتوں کی روشنی میں ایک ایک چیز کو دیکھا جائے گا، ایک ایک چیز کو ناپا جائے گا، پھر اس کے بعد میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جو چیز صحیح ہوگی اسے اختیار کیا جائے گا اور جو چیز غلط ہوگی چاہے اس میں ہمیں جتنا بھی مزہ آ رہا ہو، ہمارے مزے کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری تفریح کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے لطف کی کوئی حیثیت نہیں۔ اپنی تفریحات کو، اپنے مزوں کو اور اپنے لطف کو اپنے چپلوں کے نیچے، اپنے قدموں کے نیچے مسل دیں اور کچل دیں، ختم کر دیں۔ حیثیت اگر ہے تو اللہ کے احکام کی ہے، حیثیت اگر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ہے، آپ کی مبارک سنتوں کی ہے، اس کے مطابق ہم زندگی بسر کرنے والے بنیں گے۔ اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جن جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم لینے والے، ان تمام چیزوں کو ہم اپنانے والے بنیں گے۔
تب کہیں جا کر دین کے تمام تقاضوں پر یا جتنے تقاضے ہمارے سامنے ہیں ان تقاضوں پر ہم عمل کرنے والے بنیں گے۔ اگر ہم نے اس طرح عمل کیا تو ہم کامیاب، ورنہ پھر ہم شیطان کے جال میں پھنسنے والے اور شیطان کے پھندے کے اندر پھڑپڑانے والے بن کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ہمارا جو دین ہے، اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے ہم پر جو کتاب اتاری، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس نمونہ جو پیش فرمایا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دین کو، اس شریعت کو، اس اسلام کو، اس قرآن کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی اولاد تک منتقل کرنے والے بنیں گے۔ ہم اللہ سے اس کا عہد کر لیں، ہم اللہ سے اس کا عہد کر لیں کہ ہم اس ملک میں رہیں گے اپنے دین کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی شریعت کے ساتھ۔ یہی ہماری عزت، یہی ہماری رفعت، یہی ہماری بلندی، یہی ہماری شان اور یہی ہماری حیثیت ہے اور یہی ہمارا اصل وجود ہے۔ ہمارے وجود کا اصل تقاضا بھی یہی ہے، ہم اللہ کے دین کے ساتھ زندہ رہنے والے اور اللہ کے دین کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری جو آیت ہم نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی چیز کا حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن کا مطلب شاید عورتیں زیادہ سمجھتی ہوں گی، وہ چولہا جلاتی ہیں، وہ آگ جلاتی ہیں، وہ کھانا پکاتی ہیں۔ آج کل تو گیس کے ذریعے سے کھانا پکتا ہے، ورنہ اس سے پہلے لکڑیوں سے کھانا پکتا تھا اور لکڑیوں کے ذریعے سے آگ سلگائی جاتی تھی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، انسان صرف جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے بلکہ جہنم انسانوں سے سلگائی جائے گی، جہنم انسانوں سے بھڑکائی جائے گی۔ وہ گویا جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور وہ ایسا ایندھن کہ لکڑیاں تو جل کر ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ایندھن کبھی جل کر ختم نہیں ہوگا۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، کہ جب بھی ان کی کھالیں جل بھن کر سیاہ ہو جائیں گی، ہم ان کھالوں کی جگہ دوسری کھالیں اور چڑھائیں گے تاکہ وہ اللہ کا عذاب چکھتے رہیں۔ جہنم سے پناہ چاہی جائے، جہنم سے خود بھی بچا جائے اور جہنم سے اپنے پیاروں کو، اپنے لاڈلوں کو، اپنے معصوم بچوں کو، اپنے دل کے ٹکڑوں کو، اپنی آنکھوں کے نور کو، اپنے دل کے سرور کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔ اور جہنم سے بچایا اسی وقت جا سکتا ہے جب ہم ان کی تربیت دینی بنیادوں پر، اسلامی بنیادوں پر، ایمانی بنیادوں پر، قرآنی بنیادوں پر اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ان کی تربیت کریں گے۔ ہم سچی تربیت کرنے والی مائیں بننے کی کوشش کریں۔ جتنی بھی مائیں یہاں موجود ہیں، جتنی بھی بڑی یا درمیانی عمر کی خواتین موجود ہیں، بلکہ جتنی بھی بچیاں موجود ہیں، سب کے لیے یہ پیغام ہے، اور جتنے تھوڑے سے مرد موجود ہیں سب کے لیے یہ پیغام ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پتھر ڈال کر وہ جہنم بھڑکائی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جن پتھروں کی پرستش کی جاتی تھی ان پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور اللہ کو چھوڑ کر جن جن معبودوں کی تم نے عبادت کی، جن بتوں کی عبادت کی، جن پتھروں کی عبادت کی، یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ان پتھروں سے اور انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اور اس آگ پر فرشتے مقرر ہوں گے، سخت فرشتے مقرر ہوں گے، شداد، سخت دل بھی ہوں گے، سخت گیر بھی ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہوگا اس حکم کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور جو کچھ ان سے کہا جائے گا وہ کام وہ بجا لائیں گے۔ آج اگر ہم نے اپنے لاڈلے کی فکر کی اور اپنے لاڈلے کی بیجا خواہشات کو ترجیح دی اور اس کی بیجا ضدیں پوری کرنے کی ہم نے
کوششیں کی اور ہمارا لاڈلا کسی اور کو مار کر آ رہا ہے، ہم نے اس کی تعریف کی کہ بیٹا تم نے جو کام کیا بہت اچھا کیا، ہمارا لاڈلا کہیں سے کوئی چیز چرا کر کھا رہا ہے، ہم نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا، ہمارا لاڈلا کوئی اور کام کر رہا ہے، ہم نے اسے نظر انداز اگر ہم نے کر دیا اس کے پیار میں، اس کے لاڈ میں، تو پھر جان لے کہ ہم اسے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس علاقے کو، یہاں کے خواتین کو، یہاں کے مردوں کو، یہاں کے بچوں کو، یہاں کی بچیوں کو محفوظ رکھے۔ لیکن تربیت کرنا یہ ہمارے لیے دین، ہمارے لیے ایمان کا ایک تقاضا ہے، ہمارے دین کا تقاضا، ہمارے ایمان کا تقاضا، ہمارے قرآن کا تقاضا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا تقاضا، اللہ رب العزت کے فرامین کا تقاضا ہے۔ ہم اپنی اولاد کی سچی تربیت کرنے والے بنیں گے، اور سچی تربیت گھر کی تربیت کرنے کو ہرگز نہ مرد معمولی سمجھے نہ عورتیں معمولی سمجھے۔ گھروں کی تربیت کرنا اتنا بڑا کام، اتنا بلند کام، اللہ نے اپنی ایک نبی کی تعریف فرمائی، اسی صفت کا حوالہ دے کر تعریف فرمائی، تاکہ قرآن کریم کے پڑھنے والے یہ سمجھیں کہ گھر کی ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی ہوائی جہاز میں اڑ کر کہیں دور چلا جائے اور وہاں دین کی خدمت کرے، وہ بہت ہی عالمی خدمت انجام دے رہا ہے۔ کوئی ہندوستان سے باہر جا کر دین کی خدمت کرے، وہ گویا کہ بہت مشہور اور عالمی پیمانے پر دین کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ ایسی بات نہیں، کوئی ہندوستان سے باہر جا کر خدمت انجام دے، کوئی ہندوستان کے اندر خدمت انجام دے، کوئی اپنے گھر کے اندر اپنے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دین سے اپنے گھرانے کو آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ نبوی کام کر رہا ہے، وہ عالمی کام کر رہا ہے، وہ دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے کا کام کر رہا ہے۔ مرد کر رہا ہے تو اس کا کام انقلابی، عورت اگر کر رہی ہے تو اس کا کام انقلابی کام ہے۔ ہم اس طرح کا انقلابی کام کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی تعریف فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ۔ اس کتاب میں اسماعیل کا جو تذکرہ ہے اس تذکرے کو آپ واضح فرمائیے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اور اسماعیل علیہ السلام کون تھے اور کیا تھے؟ اللہ نے ان کا تعارف فرمایا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اور ان کا کام کیا تھا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ یہاں دیکھیے ایک نبی کے کام کو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ یقینی بات کی کہ اسماعیل علیہ السلام نے باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کی ہوں گی۔ وہ اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اکبر تھے، انہوں نے نبوی ذمہ داریاں پوری ادا کی ہوں گی، یقینی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی گھریلو ذمہ داری بیان فرمائی اور تعریف کے ساتھ بیان فرمائی، ہم تمام کی آنکھیں کھولنے کے لیے، گھر کی خدمت کو، گھر کے اندر دینی ماحول بیدار کرنے کو، گھر کے اندر اپنی اولاد کی سچی تربیت کرنے کو کوئی مرد یا کوئی عورت معمولی کام نہ سمجھے۔ یہ انتہا درجے غیر معمولی کام ہے، یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ کام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ تعارف فرما کر، یہ تعریف فرما کر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے نزدیک بڑا ہی پسندیدہ بندہ تھا۔ اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے چہیتے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ باہر کی بھی فکر کرتے ہیں، وہ اندر کی بھی فکر کرتے ہیں، اور تمام خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر کا ایک میدان عطا فرمایا ہے، پڑوس کا ایک میدان عطا فرمایا ہے، محلے کا ایک میدان عطا فرمایا ہے۔ اس میدان کے اندر اپنے آپ کو نمایاں رکھنے کی کوششیں کیجیے، اور بجائے اس کے کہ ملاقاتوں میں یہ خبریں ہوں کہ یہ بات چیت ہو کہ آج ناشتے میں کیا پکا، کھانے میں کیا پکایا جائے گا، فلاں عورت کیا کر رہی ہے اور فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر پھینک دے، اور آپسی اگر بات چیت ہو، نمازوں سے متعلق
متعلق ہو، روزوں سے متعلق ہو، اولاد کی تربیت سے متعلق ہو، قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق ہو، فلاں تفسیر آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے اس سے متعلق ہو، فلاں فلاں دعائیں یاد کی ہے نہیں کی ہے، فلاں ذکر کو کب کرنا چاہیے اس سے متعلق ہو، امر بالمعروف سے ہو، نہی عن المنکر سے ہو، نمازوں کو قائم کرنے سے ہو، زکوٰۃ کو ادا کرنے سے ہو، یہ مبارک معاشرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم فرمایا تھا۔ جتنی خواتین ہیں وہ یہ سن لیں کہ اس معاشرے کو قائم کرنے میں جتنا حصہ مرد حضرات کا تھا، کم و بیش اتنا ہی حصہ تمام خواتین صحابیات کا تھا۔ ہم نہیں کہتے، اللہ کا کلام کہتا ہے، اللہ رب العزت کا کلام اس کی گواہی دیتا ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ وہ معاشرہ ہم قائم کریں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومن مردوں کے ساتھ ساتھ مومن عورتوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تمام مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں، اور تمام مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی رفیقات ہیں، ایک دوسرے سے سچا تعلق رکھنے والیاں ہیں، ایک دوسرے سے سچی دوستی کرنے والیاں ہیں، ایک دوسرے کی سچی گویا کے ساتھیاں ہیں۔ یہ تمام عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اولیاء بعضهم لبعض فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، لیکن ان کی دوستی، ان کے روابط، ان کے تعلقات، ان کے باہمی ان کی جو نزدیکیاں ہیں اور ان کی جو محبتیں ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں؟ کھانے پینے کی بنیاد پر اور پکانے کی بنیاد پر۔ یہ ساری چیزیں تو بات کی ہے، جائز چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے جو بنیادیں بیان فرمائی، ان بنیادوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں وہ معاشرہ قائم فرمایا۔ اسی طرح تمام صحابیات نے، جن میں ازواج مطہرات سب سے بڑھ کر پیش تھی، جن میں بنات طاہرات سب سے بڑھ کر آگے تھی، اور تمام صحابیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں یہ معاشرہ انہوں نے قائم کیا۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، معاشرہ کن بنیادوں پر قائم کیا گیا؟ وہ تمام کے تمام مرد اور تمام کی تمام عورتیں بھلائیوں کی تلقین کرتی ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور منکرات سے روکتے ہیں۔ ہم اس کا عہد کریں، ہمارے گھر میں کوئی منکر نہیں آئے گا، کوئی منکر نہیں پنپے گا۔ ہم جو چیزیں دیکھیں گے وہ چیزیں دیکھیں گے جن کو دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن چیزوں کو دیکھنے سے خدا اور رسول نے منع کیا ہے ان چیزوں سے کبھی ہماری نگاہیں آشنا نہیں ہوں گی۔ ہم وہ چیزیں سنیں گے جن چیزوں کے سننے کا خدا اور رسول نے حکم دیا ہے، اور جن چیزوں کا سننا منع، جن چیزوں کا دیکھنا منع، جن چیزوں کا چھونا منع، جن چیزوں کے تعلق سے اللہ نے منع فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ مطلب ہے وینہون عن المنکر کا، کہ تمام منکرات سے وہ ایک دوسرے کو روکتے ہیں اور معروف کا وہ حکم دیتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات کو ادا کرتے ہیں۔ ان میں مرد بھی شامل ہیں، ان میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ایسے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے۔ یہ کام کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ دانش مندی بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ عزت بھی نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ پاکیزگی بھی نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرنے کے صحیح طریقے سجائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان صحیح طریقوں پر چلائے گا، اور اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ دنیا کے اندر وہ منزل مقصود سکون کی زندگی ہے، آخرت میں منزل مقصود اللہ کی جنت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ کے ذریعے سے پھر اللہ نے اپنے اس وعدے کو بیان فرمایا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ اللہ کا وعدہ تمام مومن مردوں سے، اللہ کا وعدہ تمام مومن عورتوں سے، ایسی جنتوں کا جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، صاف ستھرے گھر ان کو دیے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے اندر دیے جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضامندی جو سب سے بڑی
बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला उन्हें मरहमत फरमाएगा। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही अज़ीम शान कामयाबी है। इस अज़ीम शान कामयाबी पाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, हमें तरक्की करनी होगी, हमें मुसाबकत का जज्बा दिखाना होगा। अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई, सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम। एक और जगह इरशाद फरमाया, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम। अपने रब की मग़फ़िरत पाने के लिए जल्दी करो, अपने रब की मग़फ़िरत पाने के लिए सबकत करो, और उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो और सबकत करो जिसकी चौड़ाई जैसे आसमान और जमीन की चौड़ाई, जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन की तरह है। और अल्लाह ताला ने जन्नत मुत्तकीन के लिए, उन लोगों के लिए जो अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रखते हैं, उनके लिए जन्नत तैयार की है। जिस दिन हमारे दिल के अंदर अल्लाह का सच्चा खौफ पैदा हो जाएगा, वो दिन हमारी जिंदगी का मुबारक तरीन दिन होगा। सारा मामला यही, सारा मसला यही, वाज़ों पर वाज़ होते हैं, जलसों पर जलसे होते हैं, प्रोग्राम पर प्रोग्राम होते हैं। कम लोग ऐसे होते हैं जिनके दिलों के अंदर वो तड़प पैदा होती है। हमारी चाहत ये है कि कहने वाला खुद अपने आप से भी मुखातब है और तमाम सुनने वालों से, सुनने वालियों से मुखातब है। हर इंसान तक़वे की वो कैफियत लेकर यहाँ से जाने की कोशिश करे। अल्लाह का खौफ पैदा होगा, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी, दीन की मोहब्बत पैदा होगी, कुरान की मोहब्बत पैदा होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत पैदा होगी। मोहब्बत पैदा होगी हज़रात ताबईन, तबे ताबईन की, हज़रात मुहद्दिसीन और फुक़हा की, तमाम इस्लाम के खिदमत करने वालों की मोहब्बत पैदा होगी और दिल के अंदर एक अज़्म पैदा होगा, हम भी अल्लाह के दीन की खिदमत करेंगे। और जिस तरह हमने बताया कि आलमी खिदमत करने के लिए हिंदुस्तान से बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में रहकर, अपने कमरे में रहकर, अपने बच्चों के साथ अगर सही दीनी तरबियत का मामला कोई औरत करेगी, वो गोया दीन को कायम कर रही है और अपने घर को अल्लाह के दीन से आबाद कर रही है और अल्लाह के दीन से अपने घर को जगमगा रही है और अपने घर को वो चमका रही है। हर औरत ये तय कर ले और उसके लिए हमारी जिम्मेदारी ये भी है, औलाद की तरबियत के ताल्लुक से हम खुद पाकीज़ा रहें। अल्लाह ताला ने हमें पाक व साफ बनाया, अपनी शरीयत देकर पाक व साफ बनाया, अपने नबी उतार कर पाक व साफ बनाया। अल्लाह तो चाहता ही है कि उसके तमाम बंदे पाक व साफ रहें। इसके बावजूद अगर हम पाक व साफ न बने तो हमसे बढ़कर बदकिस्मत कोई नहीं। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि तुम पर तुम्हें किसी तंगी में मुब्तला करे। कौन सा हुक्म अल्लाह ने ऐसा दिया है जिस हुक्म को पूरा करना हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है? नमाजों का पढ़ना आसान, रोजों का रखना आसान, ज़कात का देना आसान, हर चीज अल्लाह ने आसान रखी है और उस पर अपनी जन्नत का वादा किया और उस पर पाक व साफ बनाने का वादा किया। वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम्हें पाक व साफ बनाए। वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम, और अल्लाह ये चाहता है कि अपनी नेमतें तुम पर तमाम करे और अल्लाह ये चाहता है कि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो। हम अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले और पाकीज़ा जिंदगी बसर करने वाले हम बनेंगे, तब कहीं जाकर हम अपने घर वालों को पाकीज़गी का दर्स दे सकते हैं। शर्म हया के साथ जिंदगी बसर की जाए, गैर मर्दों के सामने